ماریا کا دیور اور دیورانی ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ ان کا 6 سال کا بیٹا تھا جسے ماریا کے شوہر نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ماریا پر لگا دی، لیکن ماریا اس کا ذرا بھی خیال نہ رکھتی، اسے مارتی رہتی۔ وہ سارا دن بھوکا گندے پھٹے کپڑے میں پڑا رہتا۔ عید سے ایک دن پہلے ماریا بچوں کے ساتھ شاپنگ پر گئی تو دیورانی کے بیٹے کو یتیم خانے چھوڑ آئی اور خوشی خوشی عید والے دن بچوں کو لے کر مائکے چلی گئی تو اس کا بیٹا چھت پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک صحن سے زوردار آواز سن کر وہ باہر آئی تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ صحن میں 7 سالہ عمر ہچکیوں سے رو رہا تھا جب ماریا کا شوہر اسے اپنے گھر لے کر آیا۔ ماریا نے بڑی تیکھی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماریا کے شوہر نے کہا، عمر بیٹا، تمہاری چچی ہی آج کے بعد تمہاری امی ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ماریا کو پکارا اور کہا کہ اسے اپنے سینے سے لگاؤ، اسے تمہاری ممتا کی ضرورت ہے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ ماریا انکار نہیں کر سکی، ورنہ دل تو اس کا بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی غیر کی اولاد کو اپنے سینے سے لگائے، لیکن فواد کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے بے دلی سے ہی اس نے عمر کا بازو پکڑا اور ذرا سا اپنے ساتھ لگا کر پیچھے کر دیا۔ اس بیچارے کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ 3 دن میں کیسے اس کی زندگی کی کایا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ عمر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ نے 7 سال تک خوب لاڈ اٹھائے تھے، لیکن ایک حادثے نے ساری دنیا اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے جب دھند کی وجہ سے سامنے آنے والی گاڑی کو دیکھ نہ سکے اور عمر کے والد سے گاڑی سنبھالی نہ گئی۔ سامنے آنے والے ٹرک کے ساتھ بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی ٹکراتے ہی الٹ گئی تھی اور عمر بے ہوش ہو گیا۔ جب عمر کو ہوش آیا تو پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس کا تایا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی پوچھا کہ میری امی ابو کیسے ہیں تایا جی؟ یہ سن کر فواد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اپنے بھائی اور بھاوج کو کھو چکا تھا، بس بھائی کی نشانی ہی بچی تھی۔ دونوں میاں بیوی حادثے کے وقت ہی مر چکے تھے۔ جب عمر کو یہ پتا چلا تو بے تحاشا رونے لگا۔ 2 دن بعد ہی اس کو ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تھی۔ فواد کے ساتھ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو تائی کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ تائی کبھی بھی ماں نہیں بن کر دکھائے گی۔ اس کے تایا ابا کے بھی 3 بچے تھے، 2 بیٹے جو عمر سے بڑے تھے اور 1 بیٹی تھی، عمر سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ماریا کی شروع سے ہی اپنی دیورانی سے کبھی نہیں بنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کو ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ اس نے فواد کے کان بننے شروع کر دیے کہ وہ اب الگ ہو جائے۔ وہ کسی کے ساتھ مل کر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں بھائیوں کے والدین حیات نہ تھے، اس لیے بڑے دکھ سے دونوں نے الگ الگ گھر لینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن دونوں کی بیویوں میں بہت انبن رہتی تھی۔ والدین کے بڑے گھر کو بیچ کر دونوں نے چھوٹے چھوٹے سے گھر لے لیے تھے۔ کچھ عرصہ تو فواد کا بھائی اسی شہر میں رہے، لیکن پھر اس کے بھائی کی نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی۔ عمر اس وقت صرف 4 سال کا تھا جب وہ فیصل آباد میں شفٹ ہو گیا۔ جب بھی اس کے بھائی کی چھٹی ہوتی وہ بیوی اور بچوں کو لے کر اسلام آباد یا مری چلا جاتا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی سفر تھا جو کہ ان کا آخری سفر بن چکا تھا۔ عمر ہمیشہ کے لیے اپنے تایا کے گھر آ چکا تھا۔ ماریا کے دونوں بیٹے بدتمیز قسم کے لڑکے تھے۔ محلے میں بھی ان کی آئے دن ہر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اور اب ان کے عتاب کا نشانہ عمر بن چکا تھا۔ جیسے ہی عمر گھر میں آیا تو فواد نے ایک کمرہ صرف عمر کو دے دیا، اور یہ بات ماریا سے ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، فواد، تمہارا بھتیجا کیا آسمان سے اترا ہے جو میرے بیٹوں کے ساتھ ایک کمرے میں سو نہیں سکتا؟ یہ کمرہ میں نے مہمانوں کے لیے خاص رکھا ہے، پورے کا پورا کمرہ صرف ایک اپنے بھتیجے کو دے رہے ہو۔ ماریا کا یہ کہنا تھا کہ فواد غصے سے گھر کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، تم جانتی ہو نا کہ عمر میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، اسے کسی کے ساتھ بھی کمرہ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں جب ایکسٹرا کمرہ ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ماریا کو فواد کی بات چبھ سی گئی۔
اس وقت وہ چپ رہی، لیکن جیسے ہی فواد آفس گیا تو اس نے عمر کو کھانا ہی نہ دیا۔ اب بھی عمر کے پاؤں میں چوٹ تھی، وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ گھڑی پر 2 بج چکے ہیں، اس کی تائی نے اسے ابھی تک ناشتہ تک نہیں دیا، تو وہ بیچارہ دیواروں کو پکڑ کر سہارے سے لنگڑاتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ کہنے لگا کہ تائی اماں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ ماریا غصے سے کچن سے باہر نکل آئی اور چیخ کر بولی، تمہارے باپ کی نوکر لگی ہوں جو تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ ارے تم مر کیوں نہیں گئے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ نہ جانے ہمارے سینے پر منہ ڈلنے کے لیے کیوں زندہ رہ گئے۔ اب تمہاری خدمت گزاری تمہارے لیے ٹرے میں رکھ کر ناشتہ پیش کروں؟ اپنی تائی کی چنگارتی ہوئی آواز سن کر بیچارہ خاموش ہو گیا۔ لنگڑاتے لنگڑاتے ہی وہ دیوار کے سہارے سے کچن تک پہنچ چلا تھا۔ فریج کھول کر اس نے دودھ نکالا اور ایک گلاس میں ڈالنے لگا تو فوراً اس ماریا کا بڑا بیٹا آیا اور دودھ کا گلاس اس سے چھین لیا۔ کہنے لگا، میرا باپ کماتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں پر حق ہمارا ہے۔ اس نے وہ دودھ کا گلاس پکڑا اور گھٹ گھٹ کر کر 2 گھونٹ میں سارا گلاس پی گیا۔ ماریا جب عمر کے پاس آئی تو بیٹے نے خالی گلاس عمر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگا، دیکھا اماں، کماتا ہمارا باپ ہے اور کھانے کے لیے یہ بیٹھا ہے، پورا گلاس بھر کے دودھ کا پیا ہے۔ ماریا نے فوراً سے خالی گلاس عمر کے ہاتھ سے چھینا۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے آج کے بعد خود سے کچھ کھایا پیا تو نکلو یہاں سے۔ عمر کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تائی اماں میں نے کچھ نہیں کھایا، دودھ کا گلاس تو اس نے مجھ سے چھین کر پیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ماریا نے کھینچ کے تھپڑ عمر کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی، جھوٹ بولتا ہے، میرے بیٹے پر الزام تراشی کرتا ہے۔ ابھی تجھے آئے ہوئے چند دن بھی نہیں ہوئے اور آتے ہی گھر میں فساد کرنا شروع کر دیا۔ خیر، ظاہری سی بات ہے، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ تمہاری ماں کا بھی لڑنے کا شوق تھا اور اب تم زندہ بچ گئے ہو ہماری جان کھانے کے لیے۔ عمر یہ سن کر رونے لگا۔ ماں باپ کو تو وہ ہر وقت یاد کرتا رہتا تھا، اپنی ماں کے بارے میں اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر ماریا نے اس کا کان پکڑ کر مروڑ دیا۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے یہ ڈرامے بازیاں رات کو اپنے تائی کے سامنے کی، ورنہ پورا دن تم کھانے پینے کو ترستے رہو گے، سمجھے؟ اب جاؤ یہاں سے، دوپہر کے کھانے سے پہلے مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ یہ کہہ کر ماریا نے اسے دھکیل کے پیچھے کیا۔ بیچارہ پہلے ہی ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا، یوں دھکا کھانے پر وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اپنی چوٹوں پر دوبارہ سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ روتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوپہر ماریا نے اسے بس ایک سوکھی روٹی ہی دی تھی اور ذرا سا سالن دیا۔ رات کو جب فواد آیا تو بہت سارا پھل اپنے ساتھ لے کر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمر پھل بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اس نے پوری ٹوکری بھری اور اپنے بھتیجے کے کمرے میں پھل رکھ دیا اور عمر سے کہنے لگا کہ تم یہ پھل لازمی کھاتے رہنا۔ باقی کا پھل اس نے ماریا اور بچوں کو بھی دیا، لیکن ماریا کو بس وہی پھل کھٹک رہا تھا جو اس نے عمر کو دیا تھا۔ فواد عمر کے پاس بیٹھ گیا، اس کو سیب کاٹ کاٹ کر اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ کہنے لگا کہ تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے ماں باپ نہیں رہے، جب تک میں ہوں، تمہاری تائی ہیں، تمہیں کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ عمر کی نظر ماریا پر پڑی۔ ماریا نے بڑے خطرناک تیوروں سے اسے دیکھا کہ وہ بیچارہ سہم سا گیا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ فواد کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ماریا اس کے ساتھ دن بھر کیسا سلوک کرتی ہے۔ جیسے ہی عمر کے زخم ٹھیک ہوئے، فواد نے اسے اسکول میں ڈال دیا جہاں اس کے بیٹے پڑھتے تھے۔ حالانکہ ماریا کی خواہش تھی کہ وہ ایک معمولی سے گورنمنٹ اسکول میں پڑھے، اور یہ بات اس نے فواد سے کہہ بھی دی تھی، لیکن فواد نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگا، عمر میرے بچوں کی طرح ہے، وہ وہی کھائے گا جو میرے بچے کھاتے ہیں، وہ وہیں پڑھے گا جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں اس میں اور اپنے بچوں میں کبھی بھی فرق کروں گا۔ ماریا روزانہ اسکول کے ٹفن میں بچوں کو مزے مزے کے کھانے ڈال کر دیتی اور عمر کے ٹفن میں پتھر ڈال دیتی تاکہ وہ وزنی لگے۔ جب وہ ٹفن کھولتا آنسو بہانے لگتا۔ اسے اپنی ماں یاد آنے لگی کہ اس کے لیے صبح صبح اٹھ کر اس کی پسند کی چیزیں بنا کر ٹفن میں ڈال کر دیتی تھی۔ جب ہاف ٹائم کا وقت آیا تو وہ بھوکا پیاسا ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے پاس ماریا کی چھوٹی بیٹی، جو کہ ابھی
1 میں پڑھتی تھی، اپنا ٹفن لے کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنا ٹفن عمر کو دے دیا، کہنے لگی عمر بھائی آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں فاطمہ، تمہیں کیوں بھوک نہیں ہے؟ یہ تمہارا ٹفن ہے، تم کھاؤ۔ پھر وہ عمر کے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے پتا ہے ماما نے آپ کو ٹفن میں پتھر ڈال کر دیے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا، ماما گندی ہے، تم روزانہ میرے ٹفن سے کھانا کھا لیا کرو، مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی، یہ سب ضائع ہی ہوتا ہے۔ وہ 5 سالہ بچی عمر کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتی تھی۔ عمر کے بار بار انکار پر بھی اس نے زبردستی اسے اپنا کھانا کھلایا۔ اگر اس گھر میں کوئی اس کا ہمدرد تھا تو وہ فواد کے بعد فاطمہ تھی۔ ماریا اب ذرا سی بات پر عمر کو تھپڑ مارنے لگی تھی، اور عمر چاہ کر بھی اسے اپنے تائی کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ تائی نے اسے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ اگر اس نے کچھ بھی بتایا تو اس کی تائی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ وہ تو لاڈ پیار میں پلا بڑا بچہ تھا، بھلا کہاں ان سختیوں کا عادی تھا، نہ ہی لوگوں کے سخت رویوں سے آشنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تایا اور تائی کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ بالفرض اپنی تائی کے خلاف جا کر تایا کو کچھ بتا بھی دے گا تو تایا کیا کرے گا؟ اسے رہنا بھی تو اسی گھر میں ہی پڑے گا۔ تایا تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، پھر وہ اس گھر میں سانس لینا بھی مشکل کر دے گی۔ یہ سوچ کر عمر خاموشی سے سب کچھ سہنے لگا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا جب اس کا بڑا کزن کمرے میں چلا آیا اور آ کر عمر سے کہنے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ عمر نے ایک بیزار سی نظر اپنے کزن پر ڈالی اور کہنے لگا ہوم ورک کر رہا ہوں۔ اس کا کزن کہنے لگا چھوڑو اپنا ہوم ورک، پہلے میرا کام کر دو، اگر میں نے ٹیچر کو چیک نہ کروایا تو مجھے مار پڑے گی اور وہ میرے پاپا کو بھی اسکول بلوائیں گی۔ جب عمر نے یہ سنا تو یک ٹک اپنے کزن کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں لکھ سکتا، میرا اپنا ہوم ورک بہت زیادہ ہے۔ اس کا انکار سننا تھا کہ اس کے کزن کو غصہ آ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے عمر کی کاپی اٹھائی اور پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور ہر ایک صفحہ پھٹ چکا تھا۔ عمر یہ دیکھ کر رونے لگا۔ عین اسی وقت فواد بھی گھر میں آ چکا تھا۔ فواد کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی ماریا کمرے میں آئی اور سارا منظر دیکھ کر خود ہی کہانی گھٹ چکی تھی۔ عمر کے رونے کی آواز سن کر فواد اسے سینے سے لگا کر پوچھنے لگا۔ سامنے پھٹی ہوئی کاپی تھی۔ فواد نے غصے سے گھور کر اپنے بڑے بیٹے کو دکھا اور چلا کر کہنے لگا یہ کاپی کس نے پھاڑی ہے؟ کیا تم نے اس کی کاپی پھاڑی ہے؟ اس سے پہلے کہ عمر بول کر کچھ بتاتا فوراً ماریا بول اٹھی اور کہنے لگی میں نے آپ سے کہا تھا نا اسے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں، یہ پڑھائی میں بڑا ہی نالائق ہے، یہی تو اس کی حرکتیں ہیں، دیکھیں یہ ہوم ورک کرنے کی بجائے اپنی کاپیاں پھاڑ رہا تھا۔ تبھی ماریا کا بڑا بیٹا کہنے لگا میں تو اسے اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ تم کیوں کاپیاں پھاڑ رہے ہو، اب کل تمہیں ٹیچر سے الگ ڈانٹ پڑے گی۔ مگر یہ الٹا بلند آواز میں رونے لگا۔ اب کیا میں بڑا بھائی ہونے کی ناطے سے کچھ سمجھا بھی نہیں سکتا؟ ماریا کا بڑا بیٹا چہرے پر اتنی معصومیت سجا کر بولا جسے دیکھ کر فواد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے عمر کو خود سے جدا کیا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا عمر بیٹا یہ تو بڑی غلط بات ہے، آپ نے یہ کاپی کیوں پھاڑی؟ کل آپ نے ٹیچر کو کیا کام نہیں چیک کروانا تھا؟ میں نے تو آپ کو بڑا ہی اچھا بچہ سمجھا تھا۔ اب آپ کی یہی سزا ہے کہ آپ اپنا سارا ہوم ورک نئی کاپی پر کمپلیٹ کریں گے۔ عمر کو تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا تھا، اس نے پہلے ہی اتنی مشکل سے اپنا سارا ہوم ورک لکھا تھا اور اب پوری کاپی لکھنا اس کے لیے دشوار تھا۔ سب ہی اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ آج ماریا نے کمرے میں ہی اس کے لیے کھانا بھجوا دیا۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا اور کاپی پر دوبارہ سے اپنا ہوم ورک لکھنا شروع کر دیا۔ لکھ لکھ کر اس کی انگلیوں پر چھالے بن چکے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے سامنے اپنے ماما بابا کی تصویر رکھی ہوئی تھی، جب بھی اس کی نظر تصویر پر پڑتی تو وہ سسک سسک کر رونے لگتا۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا مگر عمر ابھی تک باہر نہ آیا۔ ماریا جھنجھلا کر اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں آتے ہی غصے سے کہنے لگی میں کیا تم لوگوں کی نوکر ہوں جو ناشتہ بھی بناؤں اور پھر آ کر تمہیں اٹھاؤں بھی؟ عمر کے بچے آئندہ اگر تم لیٹ آئے تو تمہیں صبح ناشتہ بھی کرنے کو نہیں ملے گا۔ عمر ابھی تک یوں ہی میز پر سر رکھے کرسی پر بیٹھے سو رہا تھا۔ جب ماریا آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ میں اس کی ماں باپ کی تصویر دیکھی، اسے تو ویسے ہی اپنی دیورانی سے چڑ تھی۔ اگلے ہی پل
اس نے اس کے ہاتھ سے تصویر لی اور فرش پر پھینک ڈالی۔ تصویر کا فریم ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ ٹوٹنے کی آواز سن کر عمر فوراً بکھلا کر اٹھا۔ جب نظر ماں باپ کی تصویر پر گئی تو فوراً کانچ کے ٹکڑوں سے اپنے والدین کی تصویر نکالنے لگا، مگر ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو چکے تھے۔ مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اس کے زخم پر مرہم لگانے والے تو اس دنیا سے ہی جا چکے تھے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اسکول گیا اور یہی دعا کرنے لگا کہ ماما پاپا، اگر آپ لوگوں نے مجھے یوں ہی چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا، مگر ماریا کا ظلم و ستم کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ فواد کے سامنے تو پھر اس کا رویہ کچھ بہتر ہوتا، مگر اس کے جاتے ہی وہ جلاد بن جاتی۔ بڑی عید قریب تھی اور ماریا کے تینوں بچے کئی روز سے شور مچا رہے تھے، ہمیں شاپنگ پر لے کر جایا جائے، ہم اپنی مرضی کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ماریا بھی خوش تھی کہ اس اتوار کو وہ لوگ شاپنگ پر چلیں گے۔ فواد مسکرا کر کہنے لگے کہ جیسے میرے دونوں بیٹوں کی چیزیں خریدو گی ویسے ہی میرے چھوٹے بیٹے عمر کے لیے بھی خریداری کرنا۔ تو ماریا کے ماتھے پر بل پڑے، مگر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عید کے روز فواد کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ سن کر ماریا بھی تھوڑی افسردہ سی ہوئی تھی کہ اس عید پر وہ فواد کے ساتھ نہیں ہوگی، مگر کام بھی ضروری تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو انہیں ایک لانگ ٹرپ گھمانے پھرانے کے لیے لے جائے گا۔ ماریا نے اپنے بچوں کے لیے تو شاپنگ کی تھی، مگر اس نے عمر کے لیے ایک چیز بھی نہ خریدی۔ ایک ہفتے میں ہی اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ اب تو فواد بھی کئی روز سے گھر نہ آیا۔ عمر کی حالت تو دیکھ کر ہی لوگ سمجھتے تھے کہ اس گھر کا بیٹا نہیں بلکہ کوئی ملازم ہے۔ بکھرے بال اور چہرے پر نیلوں کے نشان جو کہ ماریا کے تھپڑوں کی وجہ سے پڑ چکے تھے، وہیں اس کے پھٹے پرانے کپڑے جو کہ عمر کو دھونے بھی خود پڑتے تھے۔ ماریا بڑی عید اپنے مائکے میں ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور عمر سے بھی کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ عمر تو خوف زدہ تھا کہ کہیں تائی امی اسے یہاں نہ چھوڑ جائیں، مگر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ بھی سب کے ساتھ تائی اماں کے مائکے جا رہا ہے۔ وہ سبھی عید سے ایک روز پہلے تیار ہو کر مائکے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تبھی گاڑی جا کر ایک عمارت کے باہر رکی۔ بچے حیرت سے ماں کو دیکھنے لگے کہ یہاں پر گاڑی کیوں رکی ہے۔ تو ماریا مسکرائی اور کہنے لگی کہ بچوں، جہاں ہم جا رہے ہیں وہ تو تم لوگوں کا ننیال ہے، عمر کا تو وہاں پر کوئی رشتہ نہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ عید عمر اپنے ننیال والوں کے ساتھ بتائے گا۔ عمر نے یہ سنا تو حیرت سے اپنی تائی اماں کو دیکھنے لگا۔ جہاں تک اسے خبر تھی اس کی مرحوم والدہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اب اس کے ننیال میں کوئی بھی حیات نہ تھا، تو پھر یہ کس ننیال کی بات کر رہی تھی؟ مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر اترا اور ماریا اسے عمارت کے اندر لے گئی، جہاں پر اس جیسے کئی بچے موجود تھے۔ وہ یتیم خانہ تھا جہاں پر ماریا عمر کو چھوڑ کر واپس آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جب فواد واپس آئیں گے تو کہہ دوں گی کہ عمر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کہیں نہ مل سکا۔ اس کی شفافیت پر اس کے بیٹے تو اس کے ساتھ تھے، مگر اس کی چھوٹی بیٹی کو یہ سب بہت برا لگا۔ وہ رونے لگی کہ عمر بھائی کو واپس لے آئے، مگر ماریا نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ مائکے جا کر ماریا تو سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ عمر نام کا اس کا کوئی بھتیجا بھی تھا۔ عید کا روز آیا تو ہر سو گہما گہمی تھی اور خوشیاں تھی۔ بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ جب اس کے دونوں بیٹے چھت پر کھیلنے کے لیے گئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تبھی صحن سے چیخنے کی اور پھر کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش اڑے تھے۔ فوراً بھاگ کر صحن تک آئے۔ صحن میں آ کر جو منظر دیکھا، ماریا کی تو چیخیں نکل چکی تھی، کیونکہ اس کا بڑا بیٹا چھت سے گر چکا تھا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور خون بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو اس سے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ فوراً اس کے بچے کو اٹھا کر ہسپتال لے کے جایا گیا۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ فواد کو اطلاع دی گئی تو وہ سارے کام چھوڑ کر فوراً واپس چلا آیا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر ماریا کو جھڑکنے لگا، کہنے لگا کہ تم نے بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ آخر کیوں انہیں چھت پر جانے دے دیا؟ آخر کیوں انہیں چھت پر جانے دیا؟ فواد کی تو حالت ہی بری ہو چکی تھی۔ ابھی وہ ماریا سے جگڑ ہی رہا تھا کہ جب ڈاکٹر باہر آئے
اور آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کے بیٹے کی جان نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ماریا گش کھا کر گر چکی تھی، وہیں فواد بھی سکتے کی کیفیت میں گر چکا تھا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عید کے موقع پر ان کا بیٹا یوں انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ان کی تو حالت ہی غیر ہو چکی تھی۔ بیٹے کو دفنا دیا گیا، مگر کئی روز تک دونوں میاں بیوی اور بچوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جب کچھ ہوش سنبھالا تو فواد نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اسے عمر ان 3-4 دنوں میں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر عمر کدھر ہے۔ اس نے جب اس بارے میں ماریا سے سوال کیا تو ماریا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، خود کو پیٹنے لگی، بال نوچنے لگی، کہنے لگی کہ سب کچھ اسی وجہ سے تو ہوا ہے۔ آج مجھ سے میری اولاد چھن گئی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر ظالم ماں تھی۔ میں نے اس معصوم بچے پر کتنا ظلم کیا۔ وہ تو خاموشی سے میرا ہر ظلم، ہر بات سہتا رہا، مگر اب خدا نے مجھ سے میری ہی اولاد چھین لی۔ فواد پہلے تو کچھ نہ سمجھ سکا، مگر پھر ماریا خود ہی منہ سے بول کر سب کچھ سچ سچ بتانے لگی۔ یہ سن کر فواد کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے زناٹے دار تھپڑ ماریا کے چہرے پر مارا اور کہنے لگا کہ تم نے ایسا کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ دیکھ لیا ہے ایک یتیم بچے پر ظلم کرنے کا نتیجہ۔ آج تمہاری اپنی ہی اولاد تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسی روز وہ دونوں یتیم خانے گئے اور عمر کو واپس اپنے گھر لے آئے۔ ماریا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عمر سے معافی مانگنے لگی تو عمر نے تائی اماں کو معاف کر دیا۔ یتیم خانے کے ماحول نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا، مگر جب تائی اماں کا پیار، فاطمہ اور بڑے بھائی کی محبت دیکھی تو دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، جبکہ تائی اماں کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔